اللہ موجود، اللہ موجود ہے. جی، تو اب یہ نیچے سے پڑھنا ہے یا پھر سائڈ میں سے؟ یہ سائڈ سے، جی، ایک لائن ادھر ایک لائن ادھر. جی. اللہ لیس بغائب. لیسا، لیسا تو نہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی، نہ کے. اللہ رحیم، ہوں. اللہ رحیم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ لیس بظالم، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. جی. الاسلام حق، اسلام حق ہے. ہوں. الاسلام لیس بباطل، ہوں. اسلام باطل نہیں ہے. جی. القرد حیوان، ہوں. بندر حیوان ہے، جانور ہے. القرد لیس بھی انسان، بندر ہوں. انسان نہیں ہے. جی. جی. الماء کثیر، ہوں. پانی بہت ہے. ہوں. الماء لیس بقلیل، ہوں. پانی کم نہیں ہے. جی. التین حلو، ہوں. انجیر کی ہے. التین لیس بحامض، ہوں. انجیر کھٹی ہوئی ہے. ہوں. ٹھیک ہے. اللیمون حامض، ہوں. لیمون، یہ لیمون سبزی ہے. ہاں، وہی لیمن، جی جی. جی لیمون سبزی. نہیں، اللیمون حامض. لیس حامض حامض کا مطلب کھٹا. اچھا کھٹا ہے. اللیمون خامس، لیمون کھٹا ہے. ہوں. اللیمون لیس بحلو، لیمون میٹھا نہیں ہے. ہوں. الدرس سہل، سبق آسان ہے. الدرس لیس بصعب، سبق مشکل نہیں ہے. ہاں، تو اس سبق کے اندر دیکھیے یہ بات ہے. یہ اللہ موجود، اللہ رحیم، الاسلام حق، القرد حیوان، اس طرح کے جملے ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ سب مثبت جملے ہوتے ہیں، افرمیٹو سینٹینس جو ہوتے ہیں وہ ہیں یہ سب. اور یہ نگیٹو سینٹینس ہیں. تو اس میں مبتدا اور خبر موجود ہے. یہ اللہ مبتدا ہو گیا اور موجود جو ہے خبر ہو گیا. اللہ مبتدا، رحیم خبر، الاسلام مبتدا، حق خبر. تو اس میں مبتدا خبر ہے. یہ پورا جملہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہا ہے. پھر یہ ہے اللہ لیس بغائب. تو یہ جو منفی جملے ہیں ان کے استعمال کا ایک طریقہ تو پیچھے لا والا گیا ہے اور یہ لیسا والا ہے. تو لیسا کے بارے میں عربی میں یہ ہے کہ لیسا حرف بھی ہے اور لیسا اسم بھی ہے اور لیسا فعل بھی ہے. اور یہ تینوں میں ایک طرح سے ناقص ہے. نہ تو یہ حرف کامل ہے، نہ یہ اسم کامل ہے، نہ یہ فعل کامل ہے. یہ فعل میں بھی فعل ناقص ہے اور اسم میں بھی اسم ناقص ہے، ادات الاستثناء میں آتا ہے. اور اسی طرح حرف میں بھی ناقص حرف ہے. یہ حروف العاطفہ میں اس کو بعض لوگوں نے شامل کیا ہوا ہے. اور زیادہ تر اس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ فعل میں فعل ناقص بنتا ہے. تو فعل بھی دو طرح کا ہوتا ہے، فعل تام ہوتا ہے اور فعل ناقص ہوتا ہے. فعل تام اور فعل ناقص ہم لوگ پڑھیں گے قواعد اللغہ العربیہ میں، آگے دو تین سبق میں وہ آنے والا ہے. البتہ اسی طرح یہ فعل متصرف اور غیر متصرف ہوتے ہیں. تو ان میں یہ فعل غیر متصرف ہوتا ہے، یعنی جامد. اور فعل غیر متصرف ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ فعل متصرف اور غیر متصرف. بہرحال فعل متصرف وہ ہوتا ہے، ہم نے ضمناً کہیں درمیان میں بتایا تھا کہ جس میں ماضی، مضارع اور امر تینوں کی تصریف ہوتی ہو تو وہ فعل متصرف ہوتا ہے. اور جس میں ماضی، مضارع، امر تینوں کی تصریف نہ ہوتی ہو، کسی دو کی ہوتی ہو یا صرف ایک کی ہوتی ہو، تو اس کو فعل غیر متصرف یعنی فعل جامد کہا جاتا ہے. تو یہ فعل جامد میں سے ہے. اس میں صرف ماضی کی تصریف ہوتی ہے. یہ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لست، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لست، لسنا. یہ اس میں 14 صیغ ہیں، بس انہی کی تصریف ہوتی ہے، مضارع اور امر اس سے نہیں بنتے ہیں. تو یہ لیسا جو آتا ہے یہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے. یہ جو ہم نے تصریف ابھی کی تھی اس کی، یہ تصریف تو اس کی ماضی کی تھی، لیکن یہ جو نفی کرتا ہے نا وہ نفی حال کی کرتا ہے، یعنی موجودہ وقت کی، موجودہ زمانے کی نفی کرتا ہے. اور اگر کبھی حال کے علاوہ کی نفی کرے گا تو اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہونا چاہیے، آگے پیچھے سیاق و سباق میں کوئی ایسا سبب و وجہ موجود ہونی چاہیے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ حال کی نفی نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ مستقبل کی نفی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ عموماً یہ حال کی ہی نفی کرتا ہے. اچھا، اس کو بغیر با کے استعمال کرنا اصل ہے، لیکن یہ با کے ساتھ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہاں با والا طریقہ پڑھ رہے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی اسم کو لگا کے اس کو لیسا کے ساتھ استعمال کریں تو با کے ساتھ لگا دیں اور اس کو زیر دے دیں. آگے جب با لگ گیا تو آگے والے حرف پہ خود بخود زیر لگ جائے گا. تو بس اس طرح یہ ایک جملہ جو ہے ایک مثبت جملہ منفی جملہ ہو جائے گا. جیسے اگر کہا جائے القرد حیوان، بندر جانور ہے، تو اگر ہمیں کہنا ہے بندر جانور نہیں ہے
تو یہ القردو بھی باقی رہے گا اور حیوان بھی باقی رہے گا، بس ان دونوں کے بیچ میں، اور لیسا کو شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو القردو یعنی لیسا لگے گا اور لیسا کے ساتھ بازر بی لگ جائے گا بس، تو وہ لیسا صاحب یہاں بھی لگ سکتے ہیں شروع میں، بازر بی جو رہے گا وہ یہیں پہ لگے گا یعنی خبر پہ لگے گا۔ دیکھیے القرد حیوان، اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے یہ بتائیے؟ القرد القردو مبتدا مبتدا ہے اور جی، حیوان خبر۔ القرد مبتدا ہے اور حیوان خبر ہے نا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو جی اب جو لیسا صاحب ہے نا وہ مبتدا سے پہلے بھی لگ سکتے ہیں اور مبتدا کے بعد میں بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ لیسا کی جو خبر ہے وہ بالکل اخیر ہی میں رہے گی۔ ابھی ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ خبر کبھی کبھی مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے نا، لیکن جہاں پہ لیسا صاحب آ جائیں گے وہاں پہ وہ خبر کو اپنے سے پہلے نہیں آنے دیں گے، تو خبر ہمیشہ اس کی اخیر ہی میں رہے گی، بعد میں ہی آئے گی۔ تو جہاں بھی خبر آئے گی وہ پتہ چل کے آخر میں آئے گی، جو لاسٹ پوزیشن ہے وہی اس کی رہے گی، تو وہاں پہ اس خبر پہ با بھی لگے گا، اور جب بازر بی لگ گیا تو اخیر میں اس خبر کو ہم زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو لیسا رہے گا وہ مبتدا سے پہلے بھی لگ سکتا ہے، مبتدا کے بعد بھی لگ سکتا ہے۔ تو القرد حیوان یہ ایک مثبت جملہ ہو گیا، اس کو ہمیں منفی جملہ بنانا ہے، نیگیٹو بنانا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ لیس القرد بحیوان یا القرد لیس بحیوان، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہو جائے گا، جی یہ لیسا کا کردار ہے یہاں پہ بس۔ چلیے اب آگے سوال ہے، ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ جی هل القط طويل؟ لا القط صغير۔ ہاں تو دیکھیے اب حل کے ذریعے سے جو بھی سوال ہوتا ہے اس سوال کا جواب کس سے دیا جاتا ہے؟ یا تو نام سے دیں گے یا لا سے دیں گے۔ یا تو نام سے دیں گے یا لا سے دیں گے۔ اگر جواب نام سے دے رہے ہیں تو آسان مسئلہ ہے، حل القط طویل، کیا بلی لمبی ہے، کیا بلہ لمبا ہے؟ نام القط طویل۔ حل الجمل قصیر، نام الجمل قصیر۔ حل التین حامض، نام التین حامض۔ تو نام سے جو جواب دیا جاتا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر صرف نام کہہ کے چھوڑ دیں تب بھی بات پوری ہو گئی، اور اسی سوال میں آئے والے جملے ہی کو دہرا دیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی، تو نام میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب لا سے ہم جواب دیں گے تو اس کے کئی طریقے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حل القط طویل، کیا بلی لمبی ہے؟ لا، تو سب سے پہلے اگر ہمیں لا سے جواب دینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں لا لے کے آنا پڑے گا، کیونکہ حل کا جواب نام یا لا ہی سے دیا جاتا ہے، تو ہم نے پہلے لا کہہ دیا، لا کا مطلب یہ ہو گیا کہ بلی لمبی نہیں ہے۔ تو اب اگر ہمیں لا کی وضاحت کرنی ہے یہی کہ بلی لمبی نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ اس طرح، القط لیس بطویل، القط طویل ہے نا، یہ مبتدا خبر ہے نا، القط طویل، تو اب اس کی بلی لمبی ہے، اب ہمیں یہ کہنا ہے بلی لمبی نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو القط طویل کو؟ بتائیے۔ بلی لمبی نہیں ہے، لا ہوں القط طویل بس۔ نہیں، لا تو یہ حل کا جواب ہو گیا، ابھی حل کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ ابھی القط طویل ان کو سامنے رکھیے کہ بلی لمبی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کہنا ہے بلی لمبی نہیں ہے، تو اسی القط طویل میں کیا کیا جوڑیں گے جو ہو جائے گا کہ بلی لمبی نہیں ہے؟ ليس القط بطويل۔ لیس القط بطویل، اور ایک اور دوسرا طریقہ؟ القط ليس بطويل۔ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو طریقہ ہو گیا لیسا والا۔ اب انہی دونوں طریقوں کو ہم استعمال کریں گے تو لا کے بعد استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ حل القط طویل، کیا بلی لمبی ہے؟ لا القط لیس بطویل، نہیں بلی لمبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لا لیس جی القط بطویل، نہیں بلی لمبی نہیں ہے۔ اچھا یہ ہو گیا ایک طریقہ لیسا والا، ایک طریقہ ہم لوگوں نے پیچھے لا والا پڑھا ہوا ہے۔ تو لا والے طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے بتاتے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا جیسے ہمیں القط طویل بلی لمبی ہے یہ ہوا، ہمیں کہنا ہے کہ بلی لمبی نہیں ہے، تو کیسے کہیں گے؟ وہی جو ابھی بتایا تھا، نہیں نہیں ہے۔ لیسا والا نہیں، لا والا۔ لا القط طويل۔ ہاں یہ تو ہو گیا کہ بلی لا القط طویل، یہ بلی لمبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو جب ہم حل کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم اس میں حل کے جواب میں سب سے پہلے لا لگائیں گے، لا لگا دیا۔ پھر اگر ہمیں لیسا سے جواب دینا ہے تو ہم کہیں گے القط لیس بطویل، اور اگر ہمیں لا ہی سے جواب دینا ہے تو ہم کہیں گے کہ لا القط لا طویل، نہیں بلی لمبی نہیں ہے، لا القط لیس بطویل، لا القط لا طویل۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ دو طرح سے جی جواب جی ہو گیا، شروع میں لا صاحب تو لگیں گے کیونکہ وہ حل کے جواب میں لا آتا ہے، پھر آگے لیسا لگانا ہو تو بازر بی کر کے طویل کر دیں گے، اور لا لگانا ہو تو ویسے ہی طویل کو رکھ دیں گے، لا القط لا طویل، لا القط لیس بطویل۔
پھر اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے کہ ہمیں اس میں ایک چیز کی نفی کرنے کے بعد دوسری چیز کو ثابت کرنا ہے، یا ایک چیز کو ثابت بھی کرنا ہے اور دوسری چیز کی نفی بھی کرنی ہے، تو اس جملے کو اور زیادہ لمبا کر سکتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کیا بلی لمبی ہے، تو ہمیں کہنا ہے کہ نہیں، بلی لمبی نہیں ہے، بلی چھوٹی ہے. تو ہم کیسے کہیں گے؟ لا القط لا طویل، ہوا قصیر. مگر مگر ہاں ہوا کثیر. جی جی. ہوا. تو لا القط لا طویل ہوا قصیر. اور لیسا والا بھی جواب دیجیے. لا القط لیس بطویل ہوا صغیر. ہوا صغیر. اب یہ جو ہوا قصیر ہوا صغیر ہم نے اخیر میں لگایا ہے، اس کو ہم پہلے بھی لگا سکتے ہیں، اور لا اور لیسا کو بعد میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ شروع میں لا موجود رہے گا کیونکہ حل کا جواب لا ہی سے دیا جائے گا. تو اب وہ والا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لا، جیسے سوال کیا حل القط طویل، کیا بلی لمبی ہے، تو ہمیں جواب دینا ہے کہ نہیں، بلی چھوٹی ہے، لمبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ جواب دینا ہے کہ نہیں، بلی چھوٹی ہے، لمبی نہیں ہے. تو اب اس جواب کو ہم کیسے دیں گے؟ لا القط صغیر لیس بطویل. لیس بالطویل نا. جی. ہاں، اور لا سے لا والا جواب؟ لا القط صغیر لا طویل. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیے 5-6 طرح سے لا میں جواب دیا جا سکتا ہے. تو ان تمام طریقوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے، اور ذہن میں تبھی یہ بیٹھتا ہے جب اس کی کچھ مشق کرتے ہیں لکھ کے یا بول کے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لا سے ہم جواب دے سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا رہے گا کہاں ہمیں کس بات پہ زور ڈالنا ہے. جہاں جس بات پہ زور ڈالنا ہو اس بات کو ہم مقدم کر دیں گے، اور باقی آگے ایک اور بات وضاحت کے لیے کر دیں گے. هل الجمل قصير؟ لا، الجمل ليس بقصير. جی جی افضل بھائی چلیے. جی. هل هل التين خامس؟ لا التين ليس بخامس. ہاں، لیس اس بحامض. میں ہم اس کی اصلیت، جی ہم اس میں اس کی اصلیت بھی بتا سکتے ہیں نا، اس کی حقیقت جی جی کہ یہ بالکل. وہ ہے تو ہوا وہ لا حلون. ہوا حلون. حلون. جی جی. انجیر کھٹا جی نہیں ہے، وہ میٹھا ہے. یہ اور وضاحت ہو گئی. جی ٹھیک ہے. جی. چلیے، سب هل لوگ السمك ہر بار قليل؟ کا جو سوال ہے، ہر سوال کا جواب الگ الگ طریقے سے دیجیے. ہر بار الگ الگ طریقے سے جواب دیجیے، اور زیادہ کوشش کریے لا سے جواب دیں. چلیے. هل السمك قليل؟ لا، السمك ليس السمك بقليل بل هو كثير. بہت اچھا، ماشاء اللہ. جی چلیے. یہ کیا ہے حلیل یہ مفتی صاحب یہ کیا ہاں، ہے فأرن فأرن پیچھے آیا تھا نا، چوہا. جی. حلیل فأر کبیر ہوں. لا الفأر لا کبیر ہوا صغیر. ماشاء اللہ، ٹھیک. جی هل القرآن مبارك؟ نعم، القرآن مبارك. جی ماشاء اللہ. جی. حل الدین صعب؟ لا الدین لا صعب ہوا سهل. ہاں، ہوا سہل ہوا یسر. چلیے. اچھا، اس هل ہوا کی الميمون جگہ ہم حافظ؟ نام بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الدین و یسر، کہیں کہیں نام لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہوا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایک بار جب کسی چیز کا نام آ جائے تو وہاں پہ ہوا ہی لگانا بہتر ہوتا ہے. لیکن کہیں کہیں نام بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پہ حل الدین صعب، لا الدین لیس بصعب بل الدین یسر. تو یہاں پہ نام اس لیے لیا کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا ہے، تو ہم نے اسی کو دہرانے کے لیے اس جملے کو پورا پورا نقل کر دیا. چلیے. جی هل الليمون حامض؟ نعم، جی. الليمون حامض. ہوں. جی جی. محمد الرسول؟ ہاں، نعم محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم رسول. الرسول اللہ. جی. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. جی. هل الدين حق؟ نعم، ہوں. الدين حق. جی. ذالک الدین اسلام؟ نعم ذالک الدین اسلام. جی. کیا کیلا ہوں. کھٹا نہیں ہے؟ ہوں. الموز ليس بحامض. جی ماشاء اللہ. جی.
पौधा पौधा बड़ा नहीं है। तो मुफ्ती साहब इसमें शजरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश में तो पौधे की कल पौधे आई को थी, प्लांट कह पौधे की देते हैं कल आई और थी, प्लांट की, पेड़ को हाँ, ट्री कहते गरसुन, हैं। गरसुन आई थी कल। जी। ये है ना, ये देखिए, अल गरसु। ये गरसुन, वफी जी जी जालिकल असीसी गरसुन, कि उस फ्लावर पॉट पे एक पौधा लगा हुआ है। जी। जी। पौधा बड़ा नहीं है। हम्म, अल गरसु लैसा भी कबीर, लैसा भी कबीर। हाँ ठीक, जी। अल्लाह अल्लाह गाफिल नहीं है, हम्म, अल्लाह लैसा बिगाफिलिन। हम्म, वो लड़का दुबला नहीं है। हम्म, दुबला, समीन और हसील। जी जी। हम्म, जालिकल वलदु लैसा भी हसीलिन। जी। वो आदमी अच्छा नहीं है, हम्म, ज़ालिकल रजुलु लैसा बि जय्यिदिन। लैसा भी, जय्यिदिन। जी। ये किताब है। हम्म, हाजा किताब। हम्म, और वो किताब है। जालिकल किताब। गलती जालिका हो, किताब। हाँ जी, हमें पता था आप ये वाली गलती कर सकते हैं। चलिए, तो इस फर्क को जहन में रखना है हर वक्त ना। चलिए भाई। जी जी। क्या अल्लाह आलिम नहीं है? हम्म, हलिल्लाहु लैसा बिआलिमिन। हम्म, ये क्या है? इंजीर बड़ा नहीं है। हम्म। तीनों लईसा भी कबीर। क्या अल्लाह आलिम नहीं है? गुलाब छोटा नहीं है। ये जो लिखा है ना, क्या अल्लाह आलिम नहीं है, ये इसमें शुरू में वो आ जाएगा। क्या आपने करा था, फिर से करिए। हल अल्लाहु हाँ, लैसा इसमें आ बिआलिमिन। जाएगा वो आ वाला जो हमजा इस्तिफामिया है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे। अलई अल्लाहु लैसा बिआलिम। हाँ, अलैहिस्सल्लाहु बिआलिमिन। तो इसका मतलब ये है, इसको इस्तिफाम इंकारी कहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि सामने वाले को इस अंदाज में कहना, अलैहिस्सल्लाहु बिआलिमिन, क्या अल्लाह जान नहीं रहे हैं, मतलब कि अल्लाह को सब पता है। ये वो वाला अंदाज है ना, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सल्लाहु बिआलिमिन, ये वो है कि इस्तिफाम इंकारी। तो यहाँ पे लबो लहजा भी ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह को सब पता है। और उसको हम लोग कहते कैसे हैं कि अल्लाह को नहीं पता, यानी अल्लाह को सब पता है। अलैहिस्सल्लाहु बिआलिमिन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। चलिए, लैसल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं है। लैसल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। जी, चलिए, इंजीर बड़ा नहीं है। हम्म, का हो गया मुफ्ती साहब। अच्छा, चलिए, गुलाब छोटा नहीं है। अलवर्दु लैसा बि सगीरिन। हम्म, जी। अल्लाह जालिम नहीं है। हम्म, अल्लाह लैसा बिज़ालिमिन। हम्म, ये लड़का मोटा नहीं है, हम्म, हाज़ल वलदु लैसा बिसमीन। हम्म। ये पोंड है, ये क्या है कोंडा मुफ्ती है, साहब? ये असीस है, ये जो पीछे कल आया था ना, तो कोंडा इस तस्वीर में है। तो हमारे ख्याल से वो यही मुराद है, जो गमला होता है और पॉट होता है, क्योंकि कोंडा के माना यही सब आते हैं, मिरकन, मिर्जन, मिअलफ अरबी के अंदर। तो इन सब में एक ही चीज़ नज़र आई है कि कोई चारा रखने का जो तसला होता है वो है, इसी तरह, या जो कपड़ा धोने का टब होता है वो है, या आटा गूंदने का जो एक बड़ा सा वो होता है टब टाइप, वो है। मतलब तो इसी कोई तरह भी की, गोल खुल हाँ, इस मतलब तरह की कोई भी चीजों चीज को तो गोल कोंडा होती है कहते हैं। खुली। हाँ, जी तो असीस, असीस मेरे ख्याल से हो सकता है। जी। चलिए, जी, चलिए, तो कोंडा बड़ा नहीं है। कौन बड़ा नहीं। अल असीसु लैसा भी कबीर। हम्म, सबक मुश्किल नहीं है, अद्दरसु हाँ, लैसा बिसाबिन। हाँ, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। हम्म, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। हुआ लैसा भी जय्यिदिन, पढ़ने में। मिनल किराअती। में, में की अरबी बनाइए। पढ़ने में भी किराअती। हाँ, फिल क़िराअती, बिल क़िराअती, ठीक है। जी जी। क्या जी। क्या आलिम मुखलिस नहीं है? हम्म, अलैसल आलिमु बिमुखलिसिन। हम्म। यहाँ तो हम हल से भी कर सकते हैं ना मुफ्ती साहब। हाँ, यहाँ पे हल से भी कर सकते हैं,
اور آ سے بھی کر سکتے ہیں. آ کا مطلب دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم واقعی جاننے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم استفہام انکاری کے طور پہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ بات بھی تمہیں نہیں پتا. تو یہاں پہ آ کے ذریعے سے کریں گے، وہ چیز انداز سے پتہ چلے گی، ٹھیک ہے، لب و لہجے سے معلوم چلے گی. اور اگر کہیں لکھا ہوا رہے گا تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، آگے پیچھے کی بات سے، ٹھیک ہے. ویسے تو قیامت کے نزدیک تو حل سے ہی ہونا چاہیے ویسے. قیامت کے نزدیک مطلب؟ اچھا. ہاں حل سے کر لیجئے، چلیے. جی جی. چلیے. تصویر خوبصورت نہیں ہے. ہاں ہم تو بھول ہی تصویر گئے کی تصویر کو کیا کہتے تصویر کی پیچھے آئی تھی نا یہ. ہیں. جی اب ہم کل کے سبق میں تھے ہی نہیں بس. اچھا ماشاء اللہ. چلیے تو الرسم، خوبصورت جمیل. جی. جو سبق الرسم. چھوٹ جایا کرے نا اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیا کریے تو جلدی ویسے تو جلدی. ہم اسی دن دیکھ لیتے ہیں پر ہم نے کل کی ہم ٹائم نہیں مل پایا در سے. اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے. ہاں تو کل کا چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، لیکن یہ اچھا کام کرتے ہیں آپ کے. اگر کوئی سبق چھوٹ جائے تو ریکارڈنگ دیکھ لیں، ہم ریکارڈنگ کو مختصر بھی کر دیتے ہیں، وہ بہت جلدی 15-20 منٹ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا، جلدی جلدی کر کے نا. جی جی. چلیے. تصویر خوبصورت نہیں ہے. الرسم لیس بجمیل. ہوں، ٹھیک. کیا کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے؟ حل لیس الماء ہاں بضروری ہاں حل للوضوء. الماء ایسے کر دیجئے، حل الماء لیس بضروری للوضوء. لیسا بعد میں بھی آ سکتا ہاں ہے، لیسا پہلے لگانا ضروری نہیں ہاں ضروری سوال میں. نہیں ہے. جی جی. حل الماء لیس بضروری للوضوء. جی وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے. ذالک جالسن. ذالک جالسن. وہ مشغول نہیں ہے. ولیس بمشغول بکتابتک. ہاں بالکتابتی، ٹھیک ہے. ہوا جالس ولیس بمشغول بالکتابتی، ٹھیک ہے. چلیے. اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے. ہاں وہذا الکتاب لیس بصعب للولد. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے تو یہ سبق ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں پیچھے سبق کا وہ بھی آ گیا، لا والے کا خلاصہ. تو سوال اور جواب کرنے میں، کسی بات کو مثبت انداز میں بتانے کے لیے، اس بات کی نفی کرنے کے لیے، اس کو منفی انداز میں بیان کرنے کے لیے، افرمیٹو نگیٹو، اور پھر حل اور آ لگا کے اس کو انٹروگیٹو بھی بنا سکتے ہیں نا. تو اس اعتبار سے یہ سبق بہت اہم ہے. تو اس کی مشق و تمرین ضرور کریے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ ساری صورتیں اور شکلیں جو ہے ہاں اور نہیں کی وہ سامنے آ جائیں. چلیے اگلا سبق پڑھیے. یہ ہے ہو کا یا. ہو کا مطلب اس کا ہوگا، اور کا مطلب آپ کا ہو جائے گا، اور یا کا مطلب میرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ غائب جی. کے لیے ہے یہ ضمیر للحاضری وہذا الضمیر للمتکلمی. چلیے. رب ہو اس کا رب. رب کا آپ کا رب. ربی میرا رب. جی عبدہ اس کے بندے. ہاں اس کا بندہ. اس کا بندہ. عبدہ کا آپ کا بندہ. عبدی میرا بندہ. ہاں اسمہ اس کا نام. اسم کا آپ کا نام. ہم، اسمی میرا نام. اچھا. اب اسی ہو کو کیا نام ہے، اگر ہمیں استعمال کرنا ہے، یہ سب لڑکے کا ہوا، ٹھیک ہے، للمذکری. ہو کا یہ دونوں للمذکری ہیں. اگر للمؤنثی استعمال کرنا ہے تو بہت آسان ہے. ہو کو ہا کر دیجئے اور کا کو کی کر دیجئے، ٹھیک ہے. ہو کو ہا کر دیجئے اور کا کو کی کر دیجئے. پھر پھر ان دونوں کو ہمیں دو کے لیے استعمال کرنا ہے، کہ ان دونوں کا رب، یا آپ دونوں کا رب، یا ان دونوں کے نام اور آپ دونوں کے نام. تو ہو ہا کی جگہ لے آئیں گے ہما، اور کا کی جگہ لے آئیں گے کما. ہو ہا کی جگہ لے آئیں گے ہما، اور کا کی جگہ کما. اور یا ہے، یا میں مذکر اور مؤنث دونوں آ گئے. رب بھی میرا رب، یہ للمذکری وللمؤنثی، ٹھیک ہے. اور اگر میرے رب کی جگہ ہمارا رب کہنا ہے تو یا کی جگہ نہ لے آئیں گے، رب بنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے فرق، بس اس کو آپ یاد کر لیجئے. ہو ہما، ہو ہما ہم. اچھا ایک اور بات، کہ اگر ان سب مردوں کے لیے کہنا ہے تو ہو کی جگہ ہم کر دیجیے گا، اور ان سب عورتوں کے لیے کہنا ہے تو ہا کی جگہ ہننا کر دیجیے گا، اور تم سب مردوں کے لیے کہنا ہے تو کا کی جگہ کم کر دیجیے گا، اور تم سب عورتوں کے لیے کہنا ہے تو
کی جگہ کننا کر دیجیے گا، کننا۔ اب یہ پورے 14 صیغے ہو گئے، ان 14 صیغوں کو یاد کر لیجیے گا، بہت آسان ہے۔ دیکھیے اس کے ساتھ ملا کے کر لیجیے گا، اسمہو، اسمہما، اسمہم، اسمہا، اسمہما، اسمہن، اسمکا، اسمکما، اسمکم، اسمکی، اسمکما، اسمکن، اسمی، اسمنا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 14 صیغے ہو گئے۔ پہلا اسمہو، اسمہو اس ایک مرد کا نام، اسمہما ان دو مردوں کا نام، اسمہم ان سب مردوں کے نام، اسمہا اس عورت کا نام، اسمہما ان دونوں عورتوں کا نام، اسمہن ان سب عورتوں کے نام، اسمکا آپ مرد کا نام، اسمکما آپ دونوں مردوں کے نام، اسمکم آپ سب مردوں کے نام، اسمکی آپ ایک عورت کا نام، اسمکما آپ دو عورتوں کے نام، اسمکن آپ سب عورتوں کے نام، اسمی میرا نام مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، اسمنا ہمارے نام چاہے ہم میں مرد ہوں یا ہم سب عورت ہوں یا ملے جلے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے اس طرح آگے کریے اب۔ جمل کا ہم، آپ کا اونٹ، فرس ہاں آپ کہیے کہ آپ ایک عورت کا اونٹ، جمل کی، ٹھیک ہے، آپ سب عورتوں کے اونٹ، جمل جمل کننا، جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جمل کننا، جی آگے پڑھیے آپ۔ فرس ہاں افضل بھائی پڑھیے۔ اس کا گھوڑا، فرسو اس کا گھوڑا، ہاں یہ مرد کے بارے میں کہا نا آپ نے، فرسو کسی عورت کے بارے میں بتائیے، ایک جی ایک مرد کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں بتائیے، کسی عورت کا عورت گھوڑا، کے بارے میں فرسوہا، جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، چلیے آگے عاطفہ۔ کلب ہم، کا ہم، تو یہ ہو گیا ایک مرد کے بارے میں کہ آپ کا آپ کا کتا۔ تو اگر کہنا ہو کہ آپ سب مردوں کے کتے تو کیسے کہیں گے؟ کلب کن، ہاں جی آگے پڑھیے افضل بھائی۔ ببغائی ہم، میرا طوطا، ہاں ہمارا طوطا، ببغاؤنا، جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو اس طرح آپ اس پورے سبق کو دیکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو پورا سمجھ کے پڑھ لیجیے گا، پھر اس کو ہم لوگ آگے بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔